قرآن حکیم اور احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اس کا علاج۔ سب سے پہلے ذکر الہی سے غفلت مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ زخرف میں آیت نمبر 39، جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو یاد نہیں رکھتے ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم زبان سے اسی کا تذکرہ کریں، اسی کے احسانات کا اعتراف اور شکر ادا کریں اور ہمارا عمل صرف اسی کے پسندیدہ کاموں سے مزین ہو۔ اگر زبان سے تو اس کا ذکر کیا جائے اور کام اس کو ناراض کرنے والے ہوں تو یہ اللہ کو یاد رکھنا نہیں بلکہ اس سے غصہ دلانے والا کام ہے۔ زبان کی حد تک تو لوگ ذکر اور وظائف کرتے کراتے ہیں۔ عامل اور حکیم لوگ بتاتے ہیں کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ فلاں اسم پاک کا ورد کر لو، اسے دہرا لو، اس آیت کا ورد کر لو، لیکن آج کل زبانی ذکر جس قدر عام ہے لوگ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے اتنے ہی دور ہیں۔ ذکر اور وظائف میں بھی بہت سے غیر مسنون طریقے جاری ہو گئے ہیں۔ جب ذکر سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے اذکار کے باوجود لوگوں کو خاطر پا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کریں ذکر وہی کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ حرام اور سود کھانے سے بچیے۔ حکم ربانی ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 275 میں، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے چھو کر شیطان نے باولا کر دیا ہو۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے تمام ذرائع آمدنی کا قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیں۔ اگر خود معلوم نہ ہو تو کسی عالم دین کے سامنے اپنی آمدنی کے تمام ذرائع رکھیں اور پوچھیں کہ ان میں سے کون سا طریقہ یا کون سا ذریعہ حرام ہے اور پھر اس کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ جس کی کمائی حرام ہو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا جادو ٹونے کے اثرات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو مسنون دعائیں پڑھی جائیں ان میں بھی تاثیر تب ہوگی جب ہمارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا حلال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے غبار آلود برگندہ بالوں کے ساتھ حج یا جہاد کے لیے آتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اور یا حال یہ کہ اس کا کھانا پینا اور پہننا سب حرام ہے، حرام مال ہی سے پرورش کیا گیا، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ذریعہ آمدنی کون کون سے حرام ہے؟ جوا یعنی کسی کھیل کے ذریعے کوئی انعام جیتنا، پرائز بانڈ، لاٹری، انعامی اسکیمیں، بینک میں رکھی ہوئی کسی کو ادھار دی ہوئی رقم پر اضافی رقم، چاہے اس کا نام منافع رکھ دیں، کچھ بھی رکھ دیں، چاہے سود، کسی ناجائز کاروبار سے وابستہ مثلا شراب اور سود سے متعلق، پھر تصویریں بنانا اور فروخت کرنے سے متعلق، فوش لٹریچر سے متعلق، داڑھی مونڈنے کا کام کرنا، بیوٹی پارلر، کتے بلی اور دیگر نجس اور زندہ جانوروں کی خرید و فروخت کرنا، سمگلنگ کرنا، سب صورتیں جو ان سی ہیں آپ اور بھی اس کے علاوہ بہت سی جانتے ہیں، وہ ساری کمائی حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ کسی مزدور، ملازم یا افسر کا مقررہ وقت سے کم کام کرنا اور تنخواہ یا اجرت پوری وصول کرنا، یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اپنی روزی کو حلال کیجیے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، اشیاء فروخت کرتے ہوئے ان کے نقص سے خریدار کو گانا کرنا، گھٹیا چیزیں دے کر قیمت اعلیٰ چیز کی وصول کرنا، اپنے مال کی وہ خوبیاں بیان کرنا جو اس میں ہے ہی نہیں، جائیداد میں حصہ داروں کو حصہ نہ دینا، ٹیکس یا بل ادا نہ کرنا، ان میں بدنیتی کرنا، ایسے کام جس میں مردوں کا عورتوں سے اور عورتوں کا مردوں سے سابقہ پڑتا ہو، وہاں عورتوں کو تو ملازمت کرنا ہی نہیں چاہیے جبکہ مرد بھی ایسی جگہ پہ کام کرنے سے اجتناب کریں۔ اپنی نظر کو عورتوں کی طرف سے اٹھنے سے پوری طرح بچانا، یہی عورتوں کے لیے حکم ہے، کیونکہ نگاہ کے ذریعے گناہ دل میں داخل ہوتا ہے اور شیطان کا اڈا بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پھر آتا ہے موسیقی، تصویر اور کتے سے بچیے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کالے کتے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نیز جس گھر میں کتا اور تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ چنانچہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آنے کا وعدہ کیا لیکن مقررہ وقت پہ نہیں آئے۔ کچھ دیر بعد کتے کے
بچے کی آواز سنائی دی، آپ نے اسے باہر نکالا تو جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ آپ نے دیر سے آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کوئی شخص اونچی آواز کے ساتھ گانا گاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ 2 شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے دونوں کندھوں پہ چڑھ کر اپنے پاؤں کے ساتھ اس کے سینے پہ ناچتے ہیں اور جب تک وہ خاموش نہ ہو جائے وہ پاؤں مارتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں گیت سنگیت پہ میرا الگ سے ایک لیکچر ہے، وہ اسی صورت میں دیا گیا کہ اس سے بچیں گے تو آپ کے گھر سے یہ اثرات بھی ختم ہوں گے۔ گویا جہاں موسیقی ہوگی وہاں شیطان ضرور آئے گا، نہ صرف آئے گا بلکہ خوشی خوشی ناچے گا بھی اور تھرکے گا بھی۔ یہی صورت کتے اور تصویر کی ہے۔ ذرا اپنے گھر کا جائزہ لیں، موسیقی سے متعلق تمام آلات کو گھر سے باہر نکال پھینکیں، تصویریں جب تک ممکن اخبار کتابوں چیزوں کے پیکٹوں وغیرہ سے اتار دیں یا مسخ کر دیں۔ شوقیہ بنواتے ہیں تو آئندہ کے لیے توبہ کر لیں۔ تصویر کو ختم کرنا ہے، پھر سب سے بڑا گڑھ ٹی وی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو بھی کم سے کم استعمال کریں، صرف پازیٹیو کاموں کے لیے اس کا استعمال کریں تاکہ شیطان کو اپنی طرف کھینچنے والی کوئی چیز گھر میں موجود نہ رہے۔ پھر آگے آ جاتے جی رشتےداروں، مسکینوں، مسافروں کے حقوق ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اور رشتہ داروں، محتاجوں، مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور بیجا مال نہ اڑاؤ۔ بیجا مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے۔ اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، مسافروں یا دیگر انسانوں کے جو حقوق اللہ نے عائد کیے ہیں وہ اخلاقی ہیں یا مالی ہیں، ان سب کو ادا کیجیے۔ ناحق جگہ پر خرچ کرنے سے بچیے ورنہ مال اصل جگہ کے بجائے ناحق جگہ پر خرچ ہوگا۔ ناحق جگہ پر خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ شیطان کے بھائی قرار دیتا ہے۔ شیطان کا بھائی بن کر اس سے اپنے گھر بلانے اور اپنے ساتھ ملانے اور اس کے حرکتوں سے بچنے کے لیے حقوق العباد پر خرچ کرنا اشد ضروری ہے۔ فیصلہ کرتے وقت ظلم کا ارتکاب مت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم ہے حدیث کا، جب تک قاضی ظلم نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ چھوڑ کر شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ فیصلہ صرف یہی نہیں کہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کر کیا جائے بلکہ فیصلے عام زندگی میں بھی کیے جاتے ہیں، 2 شخصوں کے درمیان، 2 گروہوں کے درمیان، 2 رشتہ داروں کے درمیان۔ لہٰذا اپنی زندگی میں مالی امور ہو چاہے وہ معاشرتی امور ہو، عدالتی امور ہو چاہے سیاسی امور ہو، حقوق و فرائض کی بات ہو یا لین دین کی، فیصلے ہمیشہ انصاف کے ساتھ کیجیے۔ آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے یا دوسرے کے حق میں انصاف کے ساتھ کس معاملہ کرنا ہے یا کیا بات کہنے انصاف والی ہو۔ بائیں ہاتھ سے لینے دینے یا کھانے پینے سے بچیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، پکڑے تو دائیں ہاتھ سے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی چیز کسی کو دے تو دائیں ہاتھ سے دے، کسی سے کچھ لیں تو دائیں ہاتھ سے لیں اور دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پیے ورنہ شیطان سے دوستی ہو جائے گی۔ شراب سے بچیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المائدہ میں، شراب خوری، جوا بازی، بت پرستی اور تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا شیطانی کام ہے، بس تم ان سے بچا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے، المائدہ کی سورت نمبر 90 سے پتہ چلتا ہے کہ شراب خوری، جوا بازی، بت پرستی اور تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا شیطانی کام ہے، بس تم ان سے بچا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ شراب شیطانی کام ہے اور جوا جو شراب پیے گا وہ اپنے اوپر شیطان کو مسلط ہونے کا موقع دے گا۔ جوے سے بچیے، جوا بھی شیطانی کام ہے اور دور حاضر میں اس کی بہت سی اقسام ہیں، لاٹری، انعامی اسکیمیں، ٹکٹ، ریس، بیمے کی بعض شکلیں، شطرنج، چوسر، تاش، بہت کچھ ہے۔ خود ساختہ مقدس مقامات کی تہذیب سے بچیے۔ انصاف کا لفظ ہے نا اس میں۔ ایسے مقامات جنہیں کسی موجودہ یا غیر موجودہ بت یا شرکیہ عقیدے کی بنا پر لوگوں کے تقدس کا درجہ حاصل ہو، وہاں نظر نیاز چڑھائی جاتی ہے۔ اس میں مرکزی کردار کسی بت، پیر، فقیر یا کسی روح کا ہوتا ہے۔ اس میں ہماری ساری درگاہیں، ہماری ساری زیارتیں آ جاتی ہیں۔
دراصل ایسی جگہ جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں دعا قبول ہوگی، عبادت، نظر قربانی وغیرہ کرنے سے ثواب حاصل ہوگا، یہاں جانے سے برکت ہوگی، یا یہ جگہ جس سے منسوب ہے پیر ہو، بت ہو، ولی ہو، کسی کی روح ہو، وہ مجھ پر ایسا کرنے سے مہربان ہوگا، تو یہ سب آرام امور میں داخل ہے اور انصاف ہی کا ایک حصہ ہے۔